پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا اور دوسرے کھڑے رہیں گے. انہوں نے تو سورت کا انکار کیا تھا, سورت کو پوجنے سے آوازار تھے. ان کی گردن سریے کی طرح مڑ جائے گی, ایسے پگھل کے ایسے مڑ جائے گی. اور یار کے ساتھ تو کتا بھی آ جائے تو جس کے گھر آیا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کتے کو باہر بٹھایا. جب اللہ سے پوچھا کہ ہمیں دیدار کراؤ, ہمیں زیارت کراؤ, ہمیں اپنی صورت دکھاؤ, یوم ندعو, جس دن پکارے جائیں گے کل اناس, سارے کے سارے, بے امامہم, ساتھ پیشواؤں اپنوں کے, رہنماؤں کے. اب جس کا پیشوا نہیں ہوگا وہ تو کھڑا رہ جائے گا. یہ ایک بدن کی پنڈلی ہے, ایک روح کی پنڈلی ہے. یہ دونوں آپس میں گانٹھ دی گئی ہیں اور یہ جوڑ لگا دیے گئے ہیں. اس کو بندہ اس لیے کہا ہے کہ اس کے بندھن لگا دیے ہیں, بند لگا دیے ہیں. جب وہ صورت سامنے آئے گی تو پھر وہ سجدہ کریں گے. وہ لوگ پھر سجدے میں گر جائیں گے. قرآن ہے پڑھنے والوں, اس وقت پتا چلے گا مرشد کیا چیز ہے, کیا فیض بخشتا ہے. اب نہیں ہے, اب اس لیے نہیں ہے نہ مرشد کی حقیقت بتا رہے ہیں. حقیقت تو مولوی نے تو بتانی کیا تھی. برائی سے روکتی ہے یا روٹی کا صرفہ بتاتی ہے؟ کہاں کی کہاں بات رکھ دی. اس لیے لوگ جو تھے وہ بیوقوفوں کی لائن میں چلے گئے کہ یار ایک نبی کی چیز ہے, ایک دانشور کی چیز ہے, ایک شخص اس کو جھٹلا رہا ہے, غلط کہہ رہا ہے. اب نبی کی نبوت سے اس کی ولایت زیادہ افضل ہے. جس نے بھی کوئی فیض چھوٹا بہت حاصل کیا وہ تو نبی کی نسبت سے کیا, نبی کی نسبت سے کیا, اور نبی کے اس فیض کو, نبی کے اس حکم کو, اللہ کے حکم کو وہ غلط کہہ دے اور وہ کہہ دے میں بڑا دانشور ہوں, میں بڑا سوچ رکھنے والا ہوں. ان چیزوں کو رات کو بیٹھ کے کم از کم جو میرے ساتھ منسلک ہے, جن کی نسبت میرے ساتھ ہے, ان کو ایسا نہیں میں کرنے دوں گا. ایسا شخص میرے نبی کا, اللہ کا دشمن ہے, دشمن ہے. میں ڈنڈے ماروں, یہ تو ڈنڈوں سے بڑھ کر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یا اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اٹھ کے کوئی بتائے کہ جو میں نے سوچا ہوا ہے وہ افضل ہے, جو میرے نبی نے سوچا ہے وہ افضل نہیں ہے, یہ بتائے. خوبصورتی نبی کے قانون میں, فیض نبی کے قانون میں, اللہ نبی کی صورت میں, باقی کیا رہ گیا. جب پوچھا صاحب ادراک نے کہ اے مولا کائنات آپ اپنا دیدار ہی کرا دو, ہمیں اپنا دیدار ہی کرا دو, تو نبی نے نہیں کہا. نبی کا ارشاد نہیں ہے, کسی فرشتے کا نہیں ہے, کسی اور کا نہیں ہے, اللہ کا ہے. جب اللہ سے پوچھا کہ ہمیں دیدار کراؤ, ہمیں زیارت کراؤ, ہمیں اپنی صورت دکھاؤ, اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, البتہ تحقیق تمہارے لیے میرا خوبصورت نمونہ, اللہ کی صورت
اللہ کی خوبصورت صورت تمہارا نبی تمہارے لیے میرا نمونہ ہے. نہ سوچا، تنقیدیں شروع کر دی، نبی پہ الٹی تنقیدیں شروع کر دی، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے. یہ تنقید کرٹیسائز یہ نبی پر نہیں ہے. جو کہتے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ پہ تنقید کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے دیکھنا تو میرے محبوب کو دیکھو. یہ کس پہ تنقید ہے؟ نبی پر. اور ان لوگوں کی بات کو مانو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، ان کے پیچھے لڑائیاں کرو، ان کے پیچھے کفران نعمت کو فراموش کرو. تو بھائی آپ نہ نبی کی مانے نہ ولی کی مانے. جس کو نبی اور ولی مانتے ہیں اس کی بات تو مانے. تم کیسے خدا کو ماننے والے ہو گئے؟ ہر کوئی اٹھ کے کہتا ہے میں خدا کو مانتا ہوں. خدا کی تو ایک بات کو بھی نہیں مانا. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق بے شک تمہارے لیے تمہارا نبی میرا خوبصورت نمونہ ہے، میری خوبصورت صورت ہے، میرا خوبصورت حلیہ ہے. رج رج کے دیدار کرو، رج رج کے کرو. اب تمہیں یہاں آ کے دھوکہ ہو گیا، چکر آ گیا کہ بھئی اللہ نے تو بتا دیا کہ میرا نمونہ نبی ہے، اب نبی کو کہاں تلاش کریں؟ نبی کو کس نے تلاش کریں؟ تو نبی نے فرمایا جس نے اپنے مومن بھائی سے مصافحہ کیا وہ مجھے ملا، میرے ساتھ کیا. جو میرے اہل ذکر کے پاس بیٹھا وہ میرے پاس بیٹھا. اللہ نے پینڈا نبیڑ دیا نبی کا نقشہ بتا کے، نبی نے پینڈا نبیڑ دیا اپنا یار بتا کے. یار یاراں دے پیارے لگ دے جانے عالم سارا. وہ یار کے ساتھ تو کتا بھی آ جائے تو جس کے گھر آیا ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ کتے کو باہر بٹھایا، کہتا ہے یار کا تو اتنا ادب کیا جاتا ہے. اور نبی کے یاروں کا پھر اندازہ ہو سکتا ہے. اب تم نے اگر نبی کی زیارت کرنی ہے تو ابو بکر صدیق کی زیارت کرو، عمر فاروق کی زیارت کرو، عثمان غنی کی زیارت کرو، مولا علی کی زیارت کرو، تابعین کی زیارت کرو، تبع تابعین کی زیارت کرو، اور ان میں سے جو بھی ولی اللہ ہے اس کی زیارت کرو. فیض رک نہیں گیا، اللہ کہیں ٹھہر نہیں گیا کہ آسمانوں پہ ٹھہر گیا ہو یا کسی کونے میں ٹھہر گیا ہو. اللہ تمہارے ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ہر کے خواہی ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء. جو کوئی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھوں، اللہ کے پاس بیٹھوں، اللہ کی گود میں بیٹھوں، تو اولیاء کے پاس بیٹھے. کس آیت کی تشریح ہے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کس آیت کی تشریح فرما رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا اے مجھے ماننے والے، اللہ پہ ایمان لانے والے، تو سچوں کے پاس بیٹھ جا، وَاكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے کی صورت میری صورت ہے، میں سچے کی صورت میں بیٹھا ہوں، یہاں تک اعلان کر رہا ہوں میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ۔ اور بھائی اگر تو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو پھر میرے رسول کی کر لے، باقی کیا رہ گیا؟ اب دو کے بارے نہیں بتایا کہ اللہ نے بتایا میرے رسول کی بھی کر لے اور میری بھی کر لے، نہیں، ان دونوں میں سے جس کی کرنی ہے اس کی کر لے، اور وہ نظر نہیں آتا، جو نظر آ رہا ہے اس کی کر لے۔ جہاں وہ آسان مل رہا ہے، خوشی سے مل رہا ہے، بغیر تگ و دو محنت کے مل رہا ہے، تو تیرا تو پینڈا ہی ختم کر دیا کہ تو وہاں مل لے۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے بھی مل لے اور پھر میرے پاس بھی آ جا۔ یہ قرآن فرقان، یہ تو بہت بڑی شفقت ہے، بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑا نور کا پیغام ہے، خدا کا پیغام ہے۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ کو بہت کچھ عطا کرتا ہے۔ قرآن کا ایک حرف جو کہتا الف، 10 نیکیاں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کا جو ایک حرف بولتا، حرف، اونلی ون آرٹیکل، ایک الف کہتا ہے تو 10 نیکیاں، لام کہتا ہے 10 نیکیاں، میم کہتا ہے 10 نیکیاں، الف لام میم 30 نیکیاں۔ اب تمہیں نہیں پتا چلے گا کہ نیکی کس چیز کا نام ہے، ہمیں تو نظر نہیں آئی، ہم نے تو قرآن پڑھ لیا، نیکی نظر نہیں آئی۔ نیکی اس کو کہتے ہیں کہ ہر حرف جب تم ادا کرتے ہو تمہیں ایک درجہ عطا ہوتا ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، یہ قرآن کا علم، یہ ہر حرف تمہارے درجات بلند کرتا ہے۔ اگر تم عام ہو تو خاص بن جاتے ہو، اگر تم خاص ہو تو خاص الخاص بن جاتے ہو، اگر تم ولی ہو تو ابدال بن جاتے ہو، ابدال ہو نجیب بن جاتے ہو، نقیب بن جاتے ہو، مدار بن جاتے ہو، استاد بن جاتے ہو، کتب بن جاتے ہو، اکتاب بن جاتے ہو، غوث بن جاتے ہو، اغیاث بن جاتے ہو، غوث اعظم بن جاتے ہو، قلندر بن جاتے ہو، مجدد بن جاتے ہو، مجدد الفسانی بن جاتے ہو، تو جو اس فیلڈ کا ہی نہیں۔ اب یہ تو تمہارے لیے درجات ہیں، تم مانتے ہو کہ فلاں جگہ کتب پڑا ہے، فلاں جگہ قلندر پڑا ہے، فلاں جگہ غوث پڑا ہے، فلاں جگہ ابدال پڑا، یہ تو تمہارا عقیدہ ہے۔ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ درجات، یہ درجات جو ہیں قرآن کے ہر حرف کے، یہ تو تمہارا عقیدہ ہے، ان کا تو نہیں ہے جو اس فیلڈ کے، اس جماعت کے ہی نہیں ہے۔ وہ تو نہ ولی کو مانتے، نہ غوث کو مانتے، نہ کتب کو مانتے، نہ کسی کو، کیونکہ وہ نہ قرآن کے ہیں، نہ رحمان کے ہیں، نہ کامل انسان کے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے قرآن مجید میں سورۃ انعام کے اندر کہ ایسے لوگ حیوانوں سے بدتر ہیں، ان سے حیوان اچھے ہیں، کیونکہ مالک کی نظر میں ہوتے ہیں۔
ہر حیوان جو ہے مالک کی نظر میں ہوتا ہے، اور جو مالک کی نظر میں ہی نہ ہو، مالک کی نظر میں تو تب ہو جب مالک کے روبرو ہو، اس کا یہ ایمان ہو، عقیدہ ہو کہ مالک کی نظریں مجھ پر ہیں، میری نظریں اس پر ہیں۔ اس کا یہ ایمان عقیدہ ہو تو اس کو درجے ملے، جب یہ نہیں ہے تو اس کو درجہ کیا ملے گا؟ تو میرے دوست، یہ جو ہے یہ خاص جماعت ہے، یہ ہے خاص الخاص، اسپیسیفک کلاس ہے۔ اگر تم اس کو اپنے اوپر لاگو کرو گے، اس جماعت کے ممبر ٹھہرو گے، اس جماعت کہ تم اصول و ضوابط سمجھو گے، اپنے اوپر لاگو کرو گے، تو تم وہ جماعت ہو جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا اللہ یستفی، اللہ چن لیتا ہے، اللہ چن لیتا ہے، پسند کر لیتا ہے، من الملائکات، فرشتوں میں سے، رسولم، رسول، اللہ کچھ لوگوں کو پسند کر لیتا ہے رسالت دینے کے لیے، اپنا پیغام دینے کے لیے، اپنے پیغام کی ڈیوٹی لگانے کے لیے۔ رسولم ومن الناس، رسولوں میں سے رسول بنا دیتا ہے، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے اللہ چن لیتا ہے۔ تو تمہیں کم از کم یہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے درس میں، اپنی معیت میں، اپنے ذکر میں جس نے تمہیں بٹھا رکھا ہے، بتاؤ کہ اس میں سے کون سی اس ذات کی حضوری نہیں ہے جس میں تم نہیں بیٹھے ہوئے؟ کون سی حضوری نہیں ہے؟ ہر حال سے، ہر معال سے تم اس کی حضوری میں بیٹھے ہوئے اور اس کے چنے ہوئے ہو۔ اب جب اس نے چن لیا ہے تو تم بھی اس کے احکامات کو چن لو کہ اس نے ہمیں چنا ہے۔ اب ہم اس کے قانون، اس کے اصول و ضوابط، اس کی شریعت، اس کی طریقت، اس کی معرفت، اس کی حقیقت کو ہم بھی چنتے ہیں۔ آپ کا چننا کیا ہے؟ جب اس نے چن لیا ہے، اتنا تم پہ اعتماد کیا ہے کہ تمہیں چن کے ایک خاص لباس میں بٹھا دیا۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو کسی گھر کے 10 فرد ہوں، افراد ہوں، تو 10 کا رنگ ایک سا ہوتا ہے۔ بیٹا ہی کوئی پینٹ پہنے بیٹھا ہے، کوئی ٹائی لگائے بیٹھا ہے، کوئی سر پہ اور قسم کے بال رکھے بیٹھا ہے، کسی کا رویہ کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے۔ اگر 10 افراد ہیں گھر میں تو 10 الگ الگ ہیں، لیکن نبی کی کرامت معجزہ دیکھو کہ کوئی حبش سے آتا ہے، کوئی نجران سے آتا ہے، کوئی دمشق سے آتا ہے، کوئی ترک سے آتا ہے، کوئی عجم سے آتا ہے، اور جب سب اس کے سامنے آ جاتے ہیں تو ایک لباس میں بیٹھے ہیں۔ نبی نے ابو بکر صدیق کا لباس الگ تھا، حضرت عمر کا لباس الگ تھا، قول بھی ایک، فعل بھی ایک، شکل بھی ایک، عقل بھی ایک، دخل بھی ایک،
جو جو نبی کے پاس آتے رہے وہ ظاہر باطن ان کا ایک ہوتا گیا۔ تم اپنے گھر کے 5 بچوں کا ظاہر باطن ایک نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کی کرامت ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے کہ کہاں سے کہاں کے کوئی زبان بولنے والا، کوئی زبان بولنے والا، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف رنگ رکھنے والے، مختلف اپنے سبھا رکھنے والے، سارے کے سارے نبی کے رنگ میں رنگ گئے۔ یہ تھوڑی بات ہے۔ اب بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس جو آئے، وہ جو آتا گیا فریدی بنتا گیا۔ جو کسی بزرگ کے پاس آیا اس کی ٹوپی پہن لی، اس کا پٹکا پہن لیا، اس جیسا لباس بنا لیا، اس جیسے اطوار و عادات بنا لیے، اس کے رنگ میں ڈھل گیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگوں میں کرامت۔ یہ ہے چنے ہوئے لوگوں کا اصول طریقہ کہ جو آتا گیا اس رنگ میں ڈھلتا گیا۔ رنگ سے پہچانا جائے گا، رنگ سے پہچانا جائے گا کہ یہاں بھائی 20 آدمی تو اس ٹوپی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایک آدھ بیٹھا ہے کوئی اور ٹوپی لے کے، یہ کون ہے؟ اس پہ انگلی اٹھانی شروع ہو جائے گی، فرشتوں کی، انبیاء کی، اولیاء کی۔ یہ آدمی ان سے ملتا نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ سورت بنی اسرائیل پڑھ کے دیکھیں، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس دن جب ایک ہی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، قرآن ہے، اللہ کا بیان ہے، مگر اے انسان تو کیوں بے دھیان ہے؟ کیوں نہیں اس پہ دھیان کرتا؟ یوم ندعونا، جس دن کے پکارے جائیں گے، جس دن کے پکارے جائیں گے، یوم ندعونا کل اناس، سارے کے سارے انسان۔ یہ نہیں ہے عیسائی نہیں ہوگا، یہودی نہیں ہوگا، فلاں نہیں ہوگا، انسان کا لفظ ہے، کسی کا مخصوص تلا ہوا نہیں ہے۔ جس دن کہ تمام انسان پکارے جائیں گے، اللہ پکارے گا، کل الناس بے امامہم، اپنے اپنے پیشواؤں کے ساتھ، اپنے اپنے رہبروں کے ساتھ، اپنے اپنے مرشدوں کے ساتھ رب پکارے گا، فرید لے آ اپنی جماعت، علی اجویری لے آ اپنی جماعت۔ قرآن ہے۔ تو جس کا پیشوا نہیں ہوگا، جو آج کہتا ہے پیر کی ضرورت ہی نہیں ہے، مرشد کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اندھا ہے، بہرا ہے، خدا سے اتنی عداوت ہے کہ وہ قرآن کے خدا کے ارشاد کو نہیں پڑھتا۔ یوم ندعو، جس دن پکارے جائیں گے، کل اناس، سارے کے سارے، بے امامہم، ساتھ پیشواؤں اپنوں کے، رہنماؤں کے۔ اب جس کا پیشوا نہیں ہوگا وہ تو کھڑا رہ جائے گا۔ میرا جی آئے گا، کب آئے گا؟ تیرا ہے ہی نہیں، آئے گا کب؟ قرآن پڑھ کے دیکھو۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا، پنڈلی کھولے گا۔ کیسے کھولے گا؟ یہ ایک بدن کی پنڈلی ہے، ایک روح کی پنڈلی ہے، یہ دونوں آپس میں گانٹھ دی گئی ہیں اور یہ جوڑ لگا دیے گئے ہیں۔ اس کو بندہ اس لیے کہا ہے کہ اس کے بندھن لگا دیے ہیں، بند لگا دیے ہیں۔ سورت کوّرت پڑھو، معارج پڑھو، سورت
قرآن کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے کہ یہ بند کھولے جائیں گے، یہ بند ہے، جب کھولے جائیں گے روح الگ ہو جائے گی، جسم الگ ہو جائے گا، پنڈلی کھولے گا۔ اور جنہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ پنڈلی نہیں ہے، پنڈلی تو نورانی ہے جو اس کے اندر ہے، یہ بازو نہیں ہے، بازو تو نورانی ہے جو اس کے اندر ہے، یہ مورت ہے، اس کے اندر صورت ہے۔ جب وہ صورت سامنے آئے گی تو پھر وہ سجدہ کریں گے، وہ لوگ پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ قرآن ہے ساک، سین الفسا ساکن، پنڈلی، اور دوسرے کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے تو سورت کا انکار کیا تھا، سورت کو پوجنے سے آوازار تھے، ان کی گردن سریے کی طرح مڑ جائے گی، ایسے پگھل کے ایسے مڑ جائے گی، وہ جھکے گی نہیں۔ یہ قرآن پڑھا، وہ ان کی اس وقت گردنیں جھکیں گی نہیں، مڑ جائیں گی۔ پھر دیکھیں چلو تمہارا وہ مقام ہے جہاں آگ دہک رہی ہے، بھانبڑ مچا ہوا ہے زمین سے آسمان تک، چلو اس میں۔ اور جو اس وقت حقیقت کو سجدہ کرنے والے تھے، رب کو سجدہ کرنے والے تھے، روح کو سجدہ کرنے والے تھے، نور کو سجدہ کرنے والے تھے، ماننے والے تھے، جاؤ ادھر رحمت ہی رحمت ہے، بہار ہی بہار ہے، چھانٹی ہو جائے گی۔ سورت الحدید آیت نمبر 26 تا 14 پڑھ کے دیکھو، ونڈ ہو جائے گی، نہ سجدہ کرنے نور کو ماننے والوں کی اور نور کو ماننے والوں کی۔ اس وقت پتہ چلے گا مرشد کیا چیز ہے، کیا فیض بخشتا ہے۔ اب نہیں ہے، اب اس لیے نہیں ہے، نہ مرشد کی حقیقت بتا رہے ہیں، حقیقت تو مولوی نے تو بتانی کیا تھی۔ لوگ حقیقت سے لابلد ہیں، بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو، اولیاء کو، اصفیاء کو، اتقیاء کو، ان لوگوں کو کس لیے بھیجا ہے؟ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم دقیق مسائل فقہ بیان کرتے جاؤ اور لوگوں کو خبر سے، بے خبری سے خبر میں لاتے جاؤ کہ انسان کیا چیز ہے۔ یہ ہمارا چینل ہے، پوری دنیا پہ چل رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے شعور حاصل کرنا ہے، حقیقت کو پانا ہے، طریقت کو پانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہے، تو ہمہ وقت اس چینل سے رابطہ کریں۔ اور جس چیز کی سمجھ نہ آئے، یہ درویش فقیر ہمہ وقت حاضر ہے، اس سے پوچھیں کہ اس آیت کا مطلب میں نہیں سمجھا، اس حدیث کا مطلب میں نہیں سمجھا، تاکہ ہم سمجھائیں، اس کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔